جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرو، آپ کے سامنے نئے ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو وہی دوستوں کو آپ یا آف کورس تھوڑے سے ہوں گے کہ ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا ہے، 8-10 دن ہو گئے ہیں وی لاگ نہیں کیا، تھوڑے سے کچھ ایشوز تھے ہیلتھ کے، نو الحمدللہ ایم ریکورڈ، تو میں نے کہا اب آپ سے دوبارہ سے کہ اس پہ وی لاگ پہ بات آ کے شروع کی جائے۔ اور جو مین چیز ہے آپ کو پتہ ہے سینٹ کا الیکشن جو ہے، اگرچہ ڈسکا کا بھی بہت بڑا ایک ایشو بنا، الیکشنز ہے ضمنی الیکشن، وہ سارے آپ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، اس کا تو بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جو ایک مین ایشو بڑا بنتا آ رہا ہے میرا خیال حکومت کے لیے یا عمران خان صاحب کے اس کے لیے گورننس کے لیے یا ان کے اپنے فیوچر کے لیے، وہ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن لڑنا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے بھی اس میں جو میں نے لاسٹ وی لاگ کیا تھا، اسی پہ بات کی تھی کہ گیلانی صاحب جو ہیں یہ کم از کم ہاریں جیتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے تھوڑا سا سینٹ الیکشن میں انہوں نے جان ڈال دیا، ان کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ شغل، کچھ رونق، کچھ ایکٹیویٹی حکومت کو کچھ لگا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑی تھریٹ، ایک بڑا پرابلم جو ہے نا وہ یوسف رضا گیلانی جو ہے نا وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ سو تھوڑی سی آپ کو رونق جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں پلیئرز، ایون عمران خان صاحب جو ہیں پچھلی کیبنٹ کی میٹنگ میں تو انہوں نے خاصی اس پہ ڈیبیٹ کی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو کیسے ان کو الیکشن ہم نے ہرانا ہے، اور 4 وہاں پہ وزیر تھے، ان کی اوپینین یہ تھی کہ کہنا مثلا شیخ رشید صاحب تھے یا خسرو بختیار صاحب تھے، انہوں نے کہا جناب کہ کوئی ایسی اتنی بڑی کوئی آپ کہہ سکتے یوسف رضا گیلانی جو ہیں اتنی بڑی تھریٹ نہیں، آرام سے ہم ان کو ہرا دیں گے۔ لیکن وہاں پہ طارق بشیر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پرویز علی صاحب کے بڑے آپ کو پتہ ہے ان کے قریبی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو وارن کیا کہ نہیں جناب آپ جو ہے تھوڑا یوسف رضا گیلانی کو اتنا آپ اگر کہتے ہیں ہلکا نہ لیں، وہ خاصی ٹف فائٹ آپ کو دے سکتے ہیں، بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے انہوں نے یہ طارق بشیر چیمہ کی اس بات سے انہوں نے اتفاق کیا، بلکہ انہوں نے بہت سارے منسٹرز کو کہا کہ آپ بھی ذاتی طور پر حفیظ شیخ صاحب کے ووٹ مانگیں، میں بھی مانگوں گا۔ عمران خان صاحب اس کے معاملے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا اپنی کیبنٹ میٹنگ میں، جو میرے کوئی ذرائع نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے 50 سال ہو گئے مقابلہ کرتے ہوئے، انہوں نے کرکٹنگ اپنے ورلڈ سے لے کے اب تک پولیٹیکل جو بھی ہے سارا یہ سارا تھا، انہوں نے کہا کبھی اپنے اپوننٹ کو ویک نہیں لینا چاہیے۔ سو ان کا یہی کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو ویک نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا، اور پوری ایفرٹس کرنی، ہم نے آ کے حفیظ شیخ صاحب کو یہاں پہ جتوانا ہے، اور بہت سارے سٹیکس انوالو ہیں، جیسے عامر متین صاحب بار بار کہتے ہوتے ہیں کہ اگر حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ایک اس کو بہت بڑی پولیٹیکل ٹرمائل شروع ہو جائے گا، ان کے لیے ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، کیا وہ استعفیٰ دیتے ہیں یہ خان صاحب ہائی مارل گراؤنڈ پہ، یا پھر وہ وہاں پہ قومی اسمبلی میں جا کے کوئی نیا ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں، یا تیسرا بڑا سٹیپ لیتے ہیں کہ وہ جا کے اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے ہیں، کیونکہ میرے اوپر ہاؤس کا ٹرسٹ نہیں رہا، اور میرا امیدوار جو تھا جن کی اکثریت تھی ہاؤس میں قومی اسمبلی میں وہ الیکشن ہار گئے ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا میرا خیال ہے بگ ٹیسٹ ہے، بڑا پولیٹیکل ٹیسٹ ہے، اگرچہ بہت سارے پولیٹیکل ٹیسٹ انہوں نے فیس بھی کیے ہیں ماضی میں، ہم نے دیکھے ان میں سے بڑی کامیابی سے نکل بھی ہیں، یہ بھی ایک ان کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ایک ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بڑا ذکر آنا شروع ہوگا جہانگیر ترین صاحب کا، یہ بات کبھی آپ اس میں ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ہی تھے جو ان کو یہ لائے تھے، وزیر خزانہ کے طور پر لائے تھے، انہوں نے سازش کی تھی اسد عمر کے خلاف ان کو ہٹوانے میں، کیونکہ چینی کی وہ جو تھی یہ سبسڈی تھی، وہ شوگر مافیا کو سبسڈی دینے کو اسد عمر تیار نہیں تھے، تو ان کو لایا گیا تھا ایز انتقام کے طور پر۔ یہ پوری شوگر لاگ بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی حفیظ شیخ صاحب کو۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ حفیظ شیخ صاحب کی جو کمپین جو ہے، اگین یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے ترین صاحب جو ہیں وہی مینیج کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے وہی ہینڈل کر رہے ہیں، کیونکہ شوگر لابی کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ خیر ترین صاحب اس سے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گیلانی صاحب نے بھی کہہ دیا انہوں نے جناب کہ میں نے بھی ترین صاحب سے ووٹ نہیں مانگا، نہ ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے بندوں کو کہیں مجھے ووٹ دیں۔ ان کا یہی کہنا تھا میرے رشتہ دار ہیں، اگر وہ خود مناسب سمجھیں گے تو میری سپورٹ کر دیں گے، تو میں ان کو کہوں گا نہیں۔ خیر یہ بھی ان کی اپنی طرف سے ایک اب اس میں سٹیٹمنٹ آئے گا، لیکن اچھی چیز اس میں جو ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا جب ان کی یہاں نامینیشن پیپر یہ ان کے حفیظ شیخ صاحب کے سبمٹ کیے گئے تو اس پہ گیلانی صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا جناب کہ ہم ان کا میدان میں مقابلہ کریں گے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، ہم ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے۔ سیم انہوں نے حفیظ شیخ صاحب نے یہی کہا، وہ وزیر ہیں ان کے گیلانی صاحب کے اپنے یہ دور میں وزیر خزانہ تھے اور ساتھ میں دیگر بھی ایشوز دیکھ رہے تھے اور بھی وزارتیں، انہوں نے بھی یہی کہا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری ایک پولیٹیکل لڑائی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جو دن گزرتے جائیں گے، 8-10 دن سارے رہ گئے، یہ لڑائی جو ہے یہ بڑی ذاتی بنتی جائے گی، اور مزید اس پہ ایلیگیشنز اور کوٹر ایلیگیشن جو آتے رہیں گے۔ اب یہ گیلانی صاحب پہلی دفعہ فیلڈ میں نکلے ہیں، لوگوں سے انہوں نے ملنا جلنا شروع کیا۔ ابھی ان کی ملاقات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی ہے، اور مولانا صاحب نے پہلے ان کو کہا تھا کہ کوئی تھوڑی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کے گھر گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب کی بلیسنگ بھی مل گئی ہیں۔ اس سے بڑی جو ملاقات ہوئی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، ایک بڑی حیران کن ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ نواز شریف صاحب کو ان پہ راضی ہو جانا لوگوں کو تھوڑا سا ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیسے راضی ہوں گے۔ بہرحال اب اس وقت سارے کے سارے اکٹھے ہیں، تو ان کی جو ملاقات گیلانی صاحب کی کراچی میں ہوئی ہے، وہاں پہ بلاول بھی ان کے بارے میں کہا تھا، وہاں سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، وہاں گیلانی صاحب کی بھی ہوئی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔
لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں امبیرسمنٹ کا شکار اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دے گی، عمران خان صاحب کی وہ حکومت نہیں گرنے دیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ نہیں گرنے دے گی، عمران خان صاحب کے اپنے ایم این ایز نہیں گرنے دیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ان کا حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب تو وہی ہے کہ نئے الیکشن کروائیں، اور کوئی ایم این اے جو اس وقت نئے الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہوتا وہ واپس جائے۔ وہ کیوں رسک لیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے کیوں رسک لیں، یا ان کی پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے کیوں لیں؟ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سے ان کی اپنی شکایتیں ہو سکتی ہیں، ایشوز ہو سکتے ہیں، پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ پرابلم انہی سے حل کروا سکتے ہیں۔ عمران خان کو گرا کے، ان کی حکومت کو گرا کے، امبیرسمنٹ کر کے تو انہیں کچھ نہیں ملنے والا، کچھ بارگین کر کے لے سکتے ہیں، دباؤ ڈال کے لے سکتے ہیں، وہ چودھری ہوں یا دیگر لوگ ہوں۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس پہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ نہیں جناب کہ ہم نے تو ان کو گیلانی صاحب کو نہ صرف یہ بنوانا ہے یہاں پہ ایک ان کو ممبر سینٹ کا بنوانا ہے، بلکہ ہم نے چیئرمین بنوانا ہے۔ ان کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ جو اپنے آصف علی زرداری صاحب ہیں شاید وہ یوز کرنا چاہتے ہیں گیلانی صاحب کو، ایک پریشر بنا کے، ایک سچویشن کریٹ کر کے حکومت کے لیے، جو حکومت دباؤ میں آئے گی، اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئے گی کہ جناب کہ اگر یہ عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے تو ہم سب کے لیے پرابلم ہے۔ اگر نئے الیکشنز ہوتے ہیں تو نواز شریف اینڈ کمپنی دوبارہ آ سکتے ہیں، تو موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جناب مشرف صاحب پہ کیسز کروا دیے تھے نواز شریف صاحب نے، تو موجودہ قیادت بھی یہ سمجھے گی کہ ان کا نام لیے ہیں انہوں نے تو ان پہ کیسز نہ کھل جائیں، یا ان پہ بہت سارے چارجز آ کے نواز شریف صاحب لگاتے ہیں۔ سو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوگی کہ نواز شریف صاحب نے کمپنی یا دیگر پارٹی الیکشن جیت کے آ جائیں۔ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ حکومت میں رہیں، لہٰذا وہ کیوں ان کو ہارنے دیں گے، یا کیوں ان کا اپنا بندہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو کیوں الیکشن ہارنے دیں گے؟ یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا آصف علی زرداری اس سچویشن میں سے کچھ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب پہ دباؤ ڈال کے ہاں جی ہمارے لیے کیا ہے، اگر گیلانی صاحب جو ہیں الیکشن ہم ان کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، ان کو ہارنے دیتے ہیں اپنے طریقے سے، ان کو نہیں جتواتے، ہارس ٹریڈنگ نہیں کرتے، بندے نہیں ہم اس میں توڑتے، یا بہت سارے لوگ جو ہیں ہم ان کا ووٹ نہیں لیتے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ سو بہت ساروں کا خیال ہے شاید یہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں یہ اس طرح کا پریشر بنا کے یہ کچھ نہ کچھ ڈیل ماریں گے، کچھ نہ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے، عمران خان سے اپنے لیے کنسیشنز لیں گے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واحد پاکستانی سیاستدان ہیں یہ آصف علی زرداری جو ہیں، جو آ کے سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور سچویشن کو کریٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی پاکستان میں نواز شریف صاحب میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ایون عمران خان صاحب کی وہ کہتے ہیں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ایون وہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ امریکنز کے بارے میں، امریکنز بھی اتنے کیپیبل نہیں ہیں، وہ سچویشن کریٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس سچویشن کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے بہت سارے ان کے قریب ہیں آصف علی زرداری کی جو سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں زرداری صاحب واحد ہیں جو سچویشن کریٹ بھی کرتے ہیں اور اس سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے نواز شریف صاحب نے یہ مل کے ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یہ یہاں چیئرمین سنجرانی صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے یہاں سے، اس سینٹ چیئرمین کی پوسٹ سے، ایک یہ موو آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اس وقت حاصل بزن جو ہے اور دیگر اس میں تھے جن کو سامنے لایا گیا تھا کہ یہ ان کے سینٹ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، اس وقت بھی انہوں نے سچویشن کریٹ کی، ایک بڑا پینک پھیلا اسٹیبلشمنٹ میں کہ 40 لوگ ہیں سارے حکومت کے اور 65 کے قریب اپوزیشن میں تھے، جس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور دیگر پارٹیز تھیں، تو پتہ یہ چلا جناب جن کے 40 تھے وہ الیکشن جیت گئے ہیں، جن کے پاس 65 تھے وہ الیکشن ہار گئے۔ تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے درمیان میں ایک سچویشن کریٹ کی، ہائپ کریٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کو ڈرایا، عمران خان کو ڈرایا، اپنے لیے انہوں نے کنسیشن لے لی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا باپ پارٹی جب بنی تھی تو بلوچستان میں بھی انہوں نے یہ کچھ کیا تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے بندے آگے پیچھے کر دیے تھے۔ سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ نہیں ان کو عمران خان کو اس کو امبیرس ہونے دے گی، ان کو نہیں گرنے دے گی، حفیظ شیخ کو نہیں ہارنے دے گی، کیونکہ بہت کچھ اسٹیک پہ ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی گیلانی صاحب کو پتہ اس لیے کھیلا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا امیدوار نہیں تھا جس کو سیریس لیتا، جس کو میڈیا سیریس لیتا، پولیٹیکل سرکل سیریس لیتے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سیریس لیتے، اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی سیریس لیتی۔ سو ان کے ذہن میں ایک ہی بندہ آیا کہ گیلانی صاحب کو اگر لایا جائے، سچویشن یہ پیدا کی جائے، ہائپ کریٹ کی جائے، تو شاید یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دوبارہ ان کے دروازے پہ آ سکتی ہے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ نہیں آتے تو زرداری صاحب معاملہ صرف 8-10 لوگوں کا ہے، اور یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب بڑا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں سے ان کے حق میں فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ سے کہ اوپن بیلٹنگ ہو جائے۔ اوپن بیلٹنگ میں ان کو لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تو گیلانی صاحب کا اپنا پولیٹیکل کرزما ہے، ایک اپنے تعلقات ہیں، ان کا اپنی ایک ان کی فیملیز کے ریلیشن شپ ہیں۔ اچھا چودھریز کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی جو ہیں ان کے جو ووٹ ہیں ذرا وہ
وہ سیکیور کیا جائے. پرویز الہی صاحب آپ کو خود پتہ ہے گیلانی صاحب کے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں, انہوں نے اتحاد میں 5 سال بیٹھ کے کام کیا ہوا ہے. اچھا وہ چودھری پرویز الہی صاحب ناراض بھی ہیں ان سیاست پر, ان سے ساری عمران خان صاحب سے ان کی بہت ساری ڈیمانڈز نہیں مانی گئی, یا ان کو لگتا ہے کامل علی آغا تو سیٹ ایک دے دی ہے, لیکن پرویز الہی صاحب کی بچپن کی خواہش ہے کہ میں دوبارہ جو ہے وہ بنوں چیف منسٹر بنوں, 2.5 سال میں اب آ کے چیف منسٹری کروں. سو عمران خان صاحب اس وقت نرغے میں ہوئے, ان کی حکومت خطرے میں, اگر حفیظ شیخ صاحب ہارتے ہیں حکومت ان کی گرتی ہے. تو لہٰذا اگر حکومت بچانی ہے تو پھر چودھریز کے جو ووٹ ہیں وہ چاہیے, تو پھر آپ پنجاب میں ان کو دیں, یہ وزارت اعلیٰ دیں 5, آپ اپنی حکومت بنائیں, آپ وزیر اعظم رہیں, پھر ان کو بھی شیئر کریں یہاں پہ. سو چودھریز کی وہ بارگیننگ پوزیشن جو بڑی اسٹرانگ ہے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے وہاں پہ یہ چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں عمران خان صاحب کو وارن کیا ہے کہ سر ان کو ہلکا نہ لیں, وہ یہ گیلانی صاحب بڑی تھریٹ ہو سکتے ہیں. سو مقصد وہی تھا ان کا کہ بیٹھ کے چودھریز کے ساتھ تھوڑی سی دوبارہ بات چیت کریں, اور عمران خان صاحب جو ہیں چودھریز کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, ان کی ساری باتیں بھی مان رہے ہیں, اور ان کا جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں ساری مانی جا رہی ہیں, کوئی اب تک انہوں نے انکار نہیں کیا. سو ان کو بھی پتہ ہے چودھریز کے پاس اس وقت ٹرمپ کا کارڈ ایک ہے, اگر چاہے آصف علی زرداری صاحب تو وہ چودھریز کے ذریعے اپ سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چودھری یہ گیم کیوں کھیلیں گے جب تک ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ نہیں ملے گا, وہ آصف علی زرداری کے کہنے پہ نہیں جائیں گے. سو بہت ساری پالیٹکس جو ہے بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن بن چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا گیلانی صاحب کو واقعی جتوانا مقصود ہے, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم واقعی ان کو جتوانا چاہتے ہیں, کیا آصف علی زرداری جینونلی چاہتے ہیں کہ یہ یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ الیکشن بھی جیتے اور سینٹ چیئرمین بھی بن جائیں. مطلب ایک انہونی سی بات لگتی ہے, اسپیشلی ان کا چیئرمین تو چلو ہاؤس میں میجارٹی ہو سکتی ہے, کچھ ووٹ ان کے پاس آ سکتے ہیں, مان لیا وہ کل کی کاؤنٹنگ ایک علیحدہ ہے, لیکن ان کا جو اس وقت سینٹ سے بننا جو ہے, اگر ان کو چیئرمین بنوانا تھا پنجاب سے لڑوایا جا سکتا, سندھ سے, اگر سپوزلی سندھ سے بھی وہ لڑ سکتے تھے, لیکن ان کو یہاں پہ لانا ایک حکومت کے لیے ٹف ٹائم پیدا کرنا, ان کو یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو میسج دینا, اسٹیبلشمنٹ کو میسج دینا. بہت سارے لوگ ابھی بھی ڈاؤٹس کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں, اور بڑی کامیابی سے انہوں نے کریٹ کر دی. اس سچویشن سے وہ اپنے لیے, اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے لیے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ ریلیف لینے کی کوشش کریں گے فردر, کہ ہمیں کیا ریلیف ہے. باقی ریلیف تو ویسے ان کو مل ہی چکا ہے, ایک آدھ ان کی ڈیمانڈز باقی ہیں کہ جناب کہ یہ جو کیسز ہیں اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے ان پہ یا دیگر پہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے, کراچی میں ٹرانسفر کیا جائے, وہاں پہ سیٹل کر لیں گے. کچھ ایک دو لوگ ان کے اندر بھی ہیں. تو یہ اتنی بڑی قیمت نہیں ہے جو میرا خیال اسٹیبلشمنٹ ان کو دینے کو تیار نہیں ہوگی. بہرحال یہ اسیسمنٹس ہیں, ایک پولیٹیکلی طور پر ایک ڈسکشن ہے, ڈیبیٹ ہے, مختلف اینگلز ہیں کہ واقعی گیلانی صاحب کو ان کا زرداری صاحب جو ہیں جیسے انہوں نے 2008 میں ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا, ان کو انہوں نے ایک نو ویئر کہیں سے اٹھایا, ان کی قربانیوں کے بدلے جو کہتے تھے انہوں نے بہت بڑی سلاٹ دی. اب دوبارہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں جناب کہ گیلانی صاحب نے کیونکہ بہت بڑا ایک ان کی خاطر سزا بھگتی ہے, 5 سال نااہلی بھگتی ہے, ایک وزیر اعظم کی ان کی پوسٹ ان کے ہاتھ سے گئی تھی, ان کے لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا سپریم کورٹ سے, لہٰذا ٹائم آ گیا کہ ان کو دوبارہ ریوارڈ کیا جائے اور ان کو سینیٹر بھی بنوایا جائے اور سینٹ کا چیئرمین بھی بنوایا جائے, جس کے بعد وہ صدر پاکستان کا ایکٹنگ رول بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ زرداری صاحب کی گیم ہے, یہ زرداری صاحب کی وہی گیم ہے کہ سچویشن کریٹ کرو اور اس کے کرنے کے بعد ڈیل کٹ کرو اسٹیبلشمنٹ سے یا عمران خان سے کون فائدہ دیتا ہے. دیکھتے آنے والے 8-10 دنوں میں کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا اس میں سے کون سی بات جو ہے نا وہ سچی نکلتی ہے, کہ یہ واقعی ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں گیلانی صاحب کو وفاداری کا, سزا ملنے کے بعد کا, یا وہ زرداری صاحب پرانے کھلاڑی ہیں اپنے لیے اس میں سے وہ کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ میرا کہ اگلے 8-10 دنوں میں بات کلیئر ہو جائے گی.